تو اسی طرح بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بچے پر اور بچی پر ماں باپ کا زیادہ حق رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے شریعت کا صاف حکم ہے، شادی سے پہلے ماں باپ پہلے ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، اور شادی کے بعد پہلی اطاعت خامن کی فرض ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دے، اور نہ یہ معنی ہوتا ہے کہ خامن کو نظر انداز کر دینے والا بنے۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، آپ نے پوچھا کہ تمہارا خامن کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کام کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں میں کرتی ہوں، اور جس سے مجھے وہ روکتے ہیں میں رک جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا خامن ہی تمہاری جنت اور تمہارا خامن ہی تمہاری دوزخ ہے۔ انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو وہ تمہاری جنت کا سامان ہوگا، اور اگر تم نے اپنے خامن کی نافرمانی کی تو وہ تمہارے لیے جہنم کا سامان ہوگا۔ تو خامن جو جائز بات کرے اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا عورت کے لیے فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو عورت کو نوکرانی صرف رکھتے ہیں کہ بہو نہیں، ایک نوکرانی ہم نے تنخواہ کے بغیر رکھ لی ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، اسے آپ بیٹی والی عزت دینے والے بنے، آپ کے گھر کے سارے کام کاج بھی ہوں گے اور نوکری بھی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نوکرانی سمجھ کر اس کے ساتھ بہیو کریں گے تو آپ کا اپنا گھر کا سکون بھی جائے گا، ایک دن آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا بھی جائے گا، اور پھر آپ دشنام دیں گے کہ لڑکی نے ہم سے بچہ چھین لیا، لڑکی نے نہیں، آپ کے غلط رویے نے آپ سے آپ کا بچہ چھینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور بے دینی کے کتنے منحوس اثرات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ اور لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس کہ یہ تعویذ دے دو، بھئی گھر تعویذ سے نہیں بستے، گھر اخلاق سے، برداشت سے اور خدمت سے بستے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر گھر نہیں بس سکتا، اور یہ تینوں چیزیں انسان کو دین سکھاتا ہے، اور دین ہمارے گھروں میں ہے نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں ختم بخاری شریف کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے، کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ختم بخاری کے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور اس مبارک محفل میں جتنی دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو کتنا گھٹیا درجے کی ایک مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے پاس کھیل رہی تھی، تو حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا جی یہ کون ہے؟ تو جواب سنیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے فرمایا حاذہ تفاحۃ القلب، یہ میرے دل کا چین ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے یا ایھا الناس لا تکرہوا البنات، اے لوگو بیٹیوں کو ناگوار نہ سمجھا کرو، فإنہن المونسات الغالیات، یہ بڑی محبت کرنے والی اور بڑی ہی قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ البنون نعم، کہ بیٹے نعمتیں ہیں اور بیٹیاں اللہ کی طرف سے انعام ہیں، اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور انعامات پر اور حسنات پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ البنون نعم، بیٹے نعمتیں ہیں، والبنات حسنات، اور بیٹیاں نیکیاں ہیں، تو نیکیوں کا تو اللہ بدلہ دے گا اور نعمتوں کا اللہ حساب لینے والا بنے گا۔ تو اس اعتبار سے بیٹی کسی کی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آتا، تو آپ اس کو ارشاد فرماتے کہ کوئی بات نہیں،
الانبیاء آباء بنات، نبی بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری لائق سب تکریم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کے اندر بیٹی کا مقام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کی تو اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کو تعلیم و تربیت دلوائی، اللہ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کہتے کہ یا رسول اللہ 3 تو آپ فرماتے کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کروائے تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے آڑ اور ذریعہ ہیں۔ انسان جتنا بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنتا ہے اور ان سے تعلق رکھنے والا بنتا ہے، ان پر شفقت کرنے والا بنتا ہے، گویا وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے لگتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل کر جاتے تھے، اور جب کسی سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے آ کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کرتے تھے۔ اور آپ امام الانبیاء تھے، ساری کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی تھی، اور اس جہان کا بندہ بندہ آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آپ کی لاڈلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو گویا بچیوں سے محبت کرنا، ان کو احترام دینا اور ان کا خیال کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ارشاد ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی زینب وہ ہے کہ جسے اسلام کی خاطر بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر حبشے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور تمام صحابہ اس میں شریک ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تم حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، فَإِنَّ لَكَ أَجْرًا وَسَهْمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر بھی دے گا، اور ان کے برابر تمہارا مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کی بیٹی گھر میں ہے، بیمار ہے، اور ان کے خامد کو آپ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ سے ہٹا کر گھر میں ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور واپس آنے سے پہلے آپ کی لخت جگر اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گلے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں، کہ یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ تو اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ پر جانے سے بھی پہلے آپ نے حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھنے والے بنو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو گئی اب بیٹی کا کوئی حق نہیں ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے بعد بھی بہت زیادہ خیال رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے حضرت فاطمہ کے گھر میں، اور وہاں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی اور وہ ناراض ہو کر باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے اور صحابہ اکرام کو بھی کہا دیکھو تلاش کرو حضرت علی کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے، مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کی کمر پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی جھاڑ رہے تھے اور حضرت علی کو فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے ابو تراب کا لقب دیا، مٹی کا باپ ہونے کا لقب عطا فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ ساری کائنات کی نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں کر رہے ہیں اور لا کر صلح کروائی اور دونوں کو آپس میں گھر میں ملا دیا۔ تو ایسا نہیں کہ بیٹی رخصت ہو گئی تو اب وہ جانے اس کی بلا جانے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے اور تمہاری چارپائی نکلنی چاہیے، نہیں، اس کے بعد بھی بیٹی کا خیال کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ اس وقت ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ برابر تعاون کرنا پڑا اور وہ بھی کام کاج کرتے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر کام کاج کرتی تھی، جانور کو پانی پلانا، گھوڑے کا گھاس چارہ کرنا، گھر کا کام کاج کرنا، یہ بہت سارے کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا لا رہی تھی اور بہت ٹف زندگی ان کی ہو گئی۔ لیکن اس وقت میں بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا۔ آج تو بچی کی تھوڑی سی ضرورت پوری نہ ہو، ماں کو فوراً بچی فون کرتی ہے کہ میں نے کہا تھا آج گھر کھانے کا موڈ نہیں ہے، فوڈ پانڈا سے کھانا منگوا لو۔ تو خالد صاحب ناراض ہو گئے اور خود بھی بھوکے بیٹھے ہیں، میں بھی بھوکی بیٹھی ہوں۔ ماں کہتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، اچھا بیٹی میں تمہیں ایزی پیسہ بھیج رہی ہوں، اس کے ذریعے سے فوڈ پانڈا منگوا لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے سرتاج کو بھی کھلانے والی بنو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہاں عورتیں اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور شکایات بتاتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہیں، اتنی ٹف زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ماں باپ کو نہیں بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے لیے ایک خادم کا بندوبست کیا کہ جو باہر کے سارے کام وہ کرنے والا بن گیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے ایک خادم اور نوکر کا انتظام کر کے گویا مجھے آزاد کر دیا۔ میں لوڈی بن کر گھر اور باہر کے کام کر رہی تھی، میرے باپ نے میرے لیے نوکر کا انتظام کر کے باہر کے سارے کام کاج کا بوجھ مجھ سے ہٹا کر گویا مجھے آزاد کر دیا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کا خیال رکھا، آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا اس کے بعد بھی خیال رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی اور اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور بیٹی کا حال احوال اور خیر خبر لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شدید بخار تھا، تو آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، شدید بخار محسوس ہوا تو بیٹی کو دم کیا اور
بہت دیر تک ان کے لیے دعا کرتے رہے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی تیمارداری کرتے رہے اور ان کو تسلی دیتے رہے۔ یہ ہے ماں باپ کا کردار کہ شادی ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی سرپرستی کرنا اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سیکھا اور خود آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے اس کا اہتمام کر کے بتایا۔ آج تو لوگ روانہ کر کے کہتے بس اب بیٹی گھر سے پانی کا ایک گلاس پینے کی روادار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، یہ تمہارے لیے راحت کا اور عزت کا ذریعہ ہے۔ ایک صاحب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ابو حمزہ تھا، وہ گھر چھوڑ گیا۔ آج تو لوگ بیٹی پیدا ہو جائے تو بچی کو نکال دیتے ہیں، اس نے گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑنے کے بعد قریب میں کوئی گھر کرائے پہ لے لیا، اور عرب کے اندر تو شاعری گھٹی میں بسی ہوتی ہے۔ اس عورت نے اشعار کہے، مالی ابی حمزہ لا یأتینا یسکن فی بیت الذی یلینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا، قریب ہی ہمارے گھر کے رہتا ہے اور ہمارے پاس نہیں آتا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ عورت تو ایک کھیتی ہوتی ہے، کھیتی میں جو بیج ڈالا جائے گا وہی اگے گا۔ اگر گندم ڈالی جائے گی تو گندم پیدا ہوگی، اور اگر کپاس اور چاول ڈالا جائے گا تو وہی پیدا ہوگا۔ تو یہ اشعار سن کر اس کو سمجھ آ گئی کہ بیٹی اور بیٹے دینا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ واپس آ گیا۔ تو آج کے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے پیدا ہونے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ بڑی ہو کر جوان ہو کر دوسرے گھر میں چلی جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے بس گھر میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ماں باپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھائی بھی کہتے ہیں کہ اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، ہم نے اس کی شادی پہ خرچہ کر دیا۔ تو ماں باپ صرف بیٹی کی شادی پہ خرچہ کرتے ہیں، بیٹے کی شادی پہ خرچہ نہیں کرتے۔ تو بیٹے کی شادی پر بھی خرچہ ہوا اور وہ جائیداد میں حصے دار بنا، اور یہاں خرچہ ہوا اور یہاں بیٹی کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ شریعت نے یہ کوئی معیار نہیں بنایا کہ بیٹی کی شادی کا خرچہ کر دیا جائے تو وہ ماں باپ کی وراثت میں حصے دار نہیں بنتی۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ شریعت نے ہمیں بیٹی کا مقام اور مرتبہ بتایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ نبوت والے اخلاق اپنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اخلاق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے تو بیٹی کو اللہ کا بندہ دین سکھانے والا بن جائے۔ جب آپ نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو دین سکھا دیا، دین سب کچھ اس کو سکھا دے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیاں رخصت کر دیتے ہیں اور ان کو دین نہیں سکھاتے، اور دین نہ سکھانے کی وجہ سے وہ خامد کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتی۔ دین نہیں سکھایا ہوتا تو پردے کے حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے عورت کو نہ جانے کتنی بدنامیوں کا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دین نہیں سکھایا ہوتا تو گھر کے اندر عورت حقوق کو پامال کرتی رہتی ہے، خود بھی پریشان رہتی ہے، اوروں کو بھی پریشان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دین ہوگا، ہماری بچی کے پاس دین ہوگا تو ماں باپ بھی سکون میں رہیں گے، بچی بھی سکون میں رہے گی۔ بچی کو دین یہ بتائے گا کہ تمہارا سسر تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہے، بچی کو دین یہ بتائے گا کہ تمہاری ساس تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اب تک تمہارا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب کے بعد تمہارے دو باپ اور دو مائیں بن گئی ہیں۔ جس طرح تم گھر میں اپنے ماں باپ کا خیال کرتی، ان کی خدمت کرتی اور ان کا احترام کرتی اور ان کی اطاعت کرتی تھی، اسی طرح جائز کاموں میں تم اپنے سسر کی بھی اور اپنی ساس کی بھی خدمت کرنے والی، اطاعت کرنے والی اور ان کا دل جیت لینے والی بنو گی۔ تو یہ دین عورت کو سکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کر جانے کے بعد گھر کیسے
کیسے گزارنا ہے۔ نیا گھر جب انسان کو ملتا ہے، وہاں 18-20 سال کی بچی جاتی ہے اور لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ 30-40 سال کی میچور عورت کا کردار ادا کرنے والے بنے، اور اس کا ذہنی لیول، اس کا برتاؤ اور اس کے سارے معاملات 30-40 سال کی سمجھدار عورت والے ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ عورت آئی ہے، اسے مہربان باپ کی محبتیں حاصل رہی، اسے اپنے بھائیوں کا تعاون رہا، اسے ماں کی شفقت حاصل رہی جو پوری زندگی اس کو چارپائی پر بٹھا کر کھانا کھلاتی رہی اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ اب یہ آئی ہے، اسے کچھ عرصہ نئے گھر میں ڈھلنے میں لگے گا، نئے لوگوں کے مزاج کو پہچاننے میں لگے گا، کچھ وقت تو دے۔ آتے ہی بچی کو یہ سمجھنا کہ یہ کیوں نہیں ایسا بنی جس طرح ہم نے تصور کیا ہوا تھا، تو بچی کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور گھر والوں کی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کہتے کہ ایک ساس نے اپنی بہو کو کہا کہ بیٹی جس طرح تم گھر میں رہتی تھی یوں سمجھو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ تو بچی کو کوئی خوشی حاصل نہ ہوئی، تو اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا کہ آج کے بعد میں تمہاری ماں ہوں، تم ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آ گئی ہو تو تمہیں خوشی تو کوئی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا خوشی اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ میری ماں تو مجھے بہت عیش کراتی تھی، کیا مجھے آپ عیش کرائیں گی؟ کہا بیٹی کیوں نہیں، میں تمہاری ماں کی طرح تمہیں عیش کراؤں گی۔ تو بہو نے کہا کہ میری ماں تو مجھے چارپائی پر بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، میری ماں تو مجھے کپڑے دھو کر استری کرا کے پہناتی تھی، اور میری ماں تو میرے نخرے برداشت کرتی تھی، جب کھانا ایک پسند نہیں آتا تھا تو وہ دوسرا بنا کے دیتی تھی، جب میرے سر میں درد ہوتا تو وہ میرا سر دباتی تھی، جب میں بیمار ہوتی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی، کیا آپ یہ سب کچھ کریں گی؟ تو ساس نے کہا زیادہ چوڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دیکھا آپ نے کہ ساس کا رویہ بدل گیا اور ایک منٹ میں اس نے سر پہ آنکھیں رکھ لی، اور جو کہہ رہی تھی میں تمہاری ماں بن کے دکھاؤں گی۔ آج ساسوں کو یہ گلا ہے کہ بہویں بیٹیاں بن کر نہیں دکھاتی، بالکل بجا ہے۔ اور آپ نے کب ماں بن کے دکھایا؟ آپ اگر ماں بن کے دکھاتی تو بہویں بھی آپ کو بیٹیاں بن کے دکھا دیتی، تو نہ بہو کے پاس دین ہے اور نہ ساس کے پاس دین ہے، اور ساس نے بہو کی زندگی کے اندر ناک میں دم کیا ہوتا ہے اور کسی طور سے سکون سے جینا وہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بچی سکون کے ساتھ دی لے، اچھا کھا لے اور ایک دن بھی سکون کی نیند سو لے، ساس کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں جب ساس کے پاس بھی دین نہیں، بہو کے پاس بھی دین نہیں، سسر کے پاس بھی دین نہیں اور خامن کے اندر بھی دین نہیں، تو بتائیے دین تو تھا جو حقوق بتاتا، دین تھا جو انسانوں کے اندر رہنے کے طریقے اور سلیقے بتاتا، اور دین نے یہاں سب کچھ بے دینی نے چھین لیا اور زندگیاں گھروں کی اجیرن ہو گئی اور اجڑ گئے گھر اور ویران ہو گئے، آپس کے اندر تعلقات سب رکھ رکھاؤ ہے، ظاہری برتاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ آج ہمارے گھروں کی زندگی بدل چکی ہے، آج ہمارے گھروں کی زندگی ٹوٹ چکی ہے۔ ایک عورت آئی میرے پاس کہنے لگی میرا خامن بہت میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور بالکل توجہ نہیں کرتا اور ماں باپ کی طرف اور رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم دعا کرتے ہیں اور آپ کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا خامن آپ سے محبت کرنے والا بنے گا۔ عورت کو یکدم جیسے بہت بڑا کوئی کرنٹ لگا ہو، کہنے لگی ہے میرا خامن مجھ سے محبت کرے گا، وہ تو مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا جی دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، آپ دعا مانگے، ہم بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خامن کے دل کو نرم کرے گا۔ تو خامن میں بے دینی ہے اور بے دینی اس کو یہ سکھاتی ہے کہ تم نے صرف اور صرف عورت پر روک داب ڈالنا ہے، عورت کو صرف دبا کر رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے، جب بھی گھر میں جاتے مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ تو ایک خامن ہے جو سنتیں بیچارہ پوری کر رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہا ہے فرض ادا کر کے، اور گھر میں کہتا ہے ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے سنت ہے، لہذا میرے ہاتھ دھلواؤ اور دسترخوان میرے لیے لگاؤ، سنت ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا۔ یہ سنت تو
یہ خامن پوری کر رہا ہے، اور اس خامن کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ بھی سنت ہے کہ گھر میں جب بھی آؤ تو مسکراتے ہوئے آؤ، اور گھر میں جب بھی آؤ تو سلام کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے اذا دخلت بیتک فسلم، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ یکن برکت لک ولأہلک، اس سلام کرنے سے تمہارے گھر میں بھی برکت پڑے گی اور تمہارے گھر والوں میں بھی برکت پڑے گی۔ اب سلام بھی نہیں اور مسکراہٹ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گواہی دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے تشریف لائے، اور یہاں کیا ہوتا ہے، خامن باہر کھل کھلا کے ہنس رہا ہے اور بہت مسکراتا ہے، اور گھر میں جاتے ہی اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور اس کی سوئی 12 بجے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں، بیوی دبک جاتی ہے، سارے گھر میں خوف کا منظر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ خامن آیا ہے، باپ آیا ہے یا تھانے دار آیا ہے جس نے گھر کے اندر خوف کا ماحول قائم کر دیا؟ تو اس کو یہ بتایا گیا کہ عورت صرف کنٹرول ہوتی ہے صرف روب اور دبدبے سے، عورت قابو آتی ہے صرف ڈنڈے کے ساتھ، تھپڑ کے ساتھ اور غلیظ زبان کے ساتھ، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا، اے میری عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی پہ وہ دیتا ہے جو گرمی پہ نہیں دیتا۔ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الانف، اللہ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو گرمی پہ نہیں دیتا۔ خامد بھی گرم اور بیوی بھی گرم، دونوں گرم ہو گئے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ تو گھر میں سکون لانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان برداشت کرنے والا بنے، صبر کرنے والا بنے۔ حدیث میں آتا من کظم غیظا ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یہ عورت آپ کے قابو میں ہے تو حدیث میں آتا ہے من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، کہ جو آدمی اس وقت اپنا غصہ کنٹرول کر لے جب وہ غصہ نکال سکتا ہو، جیسے بیوی ہے کہ اس مظلوم پر جو جب چاہے غصہ نکال لے، نہ اس کا باپ پاس ہے نہ بھائی پاس ہے، اور ظالم ایک خامن پاس ہے، وہ جب چاہے ظلم کے پہاڑ توڑ لے، کوئی نہیں، لیکن خامن کو بتایا جا رہا ہے کہ جب غصہ آئے اور تم اپنے غصے کو کنٹرول کر جاؤ تو دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے خامن کو اللہ ساری کائنات اور مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا یہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں جن سے چاہو نکاح کر لو، کہ تم نے دنیا میں اللہ کی بندی کا خیال کیا تھا، اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، آج اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں اتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بچے پر اور بچی پر ماں باپ کا زیادہ حق رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے شریعت کا صاف حکم ہے، شادی سے پہلے ماں باپ پہلے ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، اور شادی کے بعد پہلی اطاعت خامن کی فرض ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دے، اور نہ یہ مانا ہوتا ہے کہ خامن کو نظر انداز کر دینے والا بنے۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، آپ نے پوچھا کہ تمہارا خامن کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کام کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں میں کرتی ہوں، اور جس سے مجھے وہ روکتے ہیں میں رک جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا خامن ہی تمہاری جنت اور تمہارا خامن ہی تمہاری دوزخ ہے۔ انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو وہ تمہاری جنت کا سامان ہوگا، اور اگر تم نے اپنے خامن کی نافرمانی کی تو وہ تمہارے لیے جہنم کا سامان ہوگا۔ تو خامن جو جائز بات کرے اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا عورت کے لیے فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو عورت کو نوکرانی صرف رکھتے ہیں کہ بہو نہیں، ایک نوکرانی ہم نے تنخواہ کے بغیر رکھ لی ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، اسے آپ بیٹی والی عزت دینے والے بنے، آپ کے گھر کے سارے کام کاج بھی ہوں گے اور نوکری بھی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نوکرانی سمجھ کر اس کے ساتھ بہیو کریں گے تو آپ کا اپنا گھر کا سکون بھی جائے گا، ایک دن آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا
چھیڑا بھی جائے گا اور پھر آپ دشنام دیں گے کہ لڑکی نے ہم سے بچہ چھین لیا، لڑکی نے نہیں، آپ کے غلط رویے نے آپ سے آپ کا بچہ چھینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے اور بے دینی کے کتنے منحوس اثرات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ اور لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس کہ یہ تعویذ دے دو، بھائی گھر تعویذ سے نہیں بستے، گھر اخلاق سے، برداشت سے اور خدمت سے بستے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر گھر نہیں بس سکتا، اور یہ تینوں چیزیں انسان کو دین سکھاتا ہے، اور دین ہمارے گھروں میں ہے نہیں۔ اور یہ مدارس اس دین کو سکھانے کا ذریعہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں دین لاؤ گے تو دین سب کچھ تمہارے گھر میں لا کے ڈال دے گا۔ تو دین ہمارے گھروں میں ساری چیزیں لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی بچیوں کو دین سکھانے والے بنے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین سکھانے والے اور دین کی تعلیم دلانے والے بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی تربیت، ایک مرد کی تربیت اور ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے کہ بعض اوقات ایک عورت کا سنورنا کئی خاندانوں کے سنورنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے بنات کے مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور علم دین حاصل کیا، عالمہ بنی، اور علاقوں کے علاقے انہوں نے بدل کے رکھ دیے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں عورتوں کو دین پر لانے کا وہ ذریعہ بن گئی، اور کتنی ہی عورتوں نے ان کے ذریعے سے اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیا۔ کتنی عورتوں نے ان کے بیانات سن کر اپنے آپ کو شرعی پردے کا پابند بنا لیا۔ تو یہ عورت کی محنت مرد کی محنت سے ہزار گنا زیادہ اثرات رکھتی ہے۔ تو آپ کی بچی اگر ہزاروں خواتین کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بچی اگر لاکھوں خواتین کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بیوی یا بچی اگر لوگوں کو پردے کا حکم زندہ کرانے کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بچی اگر ٹوٹتے گھروں کو بچانے کا ذریعہ بن جائے، تو کیا ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بچی کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، پوری زندگی جب بھی وہ ایک بھی قرآن کے حرف پڑھے گی، جہاں اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، وہاں والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی نیکیاں روزانہ کی بنیادوں پہ عطا فرمائے گا۔ ماں باپ چلے جائیں گے اور بچی قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، دین پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، اور والدین کے قبر میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر میں پڑا ہوا انسان اپنی جنت اور دوزخ کا مقام اور ٹھکانہ دیکھتا رہتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یکدم اس کا جنت میں درجہ بلند ہوا، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ کبھی استغفاری ولدک لکا، تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے حق میں استغفار کیا، اس کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہوا۔ تیری بیٹی نے کہیں جا کے درس قرآن دیا، اس کی وجہ سے یہ تیرا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ تیری بیٹی نے کسی کو شریعت کا ایک مسئلہ بتایا اور جنت میں تمہارا درجہ بلند ہو گیا۔ تیری بیٹی نے جا کر ایک ٹوٹتے گھر کو اپنی محبت بھری دین بھری ترغیب سے بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہارا جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے۔ تیری بیٹی نے جا کر لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور خواتین میں جا کر بیان کیا، اور کتنی ہی عورتیں پردہ کرنے والی بن گئی، دین سیکھنے کا ارادہ کرنے والی بن گئی۔ تو یہاں قبر میں ماں باپ پڑے ہیں اور بچی کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اس کے اعمال نامے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تاجر جاتا ہے اس کے اعمال نامے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مالدار جاتا ہے اس کے اعمال نامے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ جاتے ہیں، بچی کو دین پڑھایا، تو اس کے بعد ان کے اعمال نامے کا دروازہ ویسا ہی کھلا رہتا ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ اپنی بچیوں کو انشاءاللہ حافظات بنائیں گے، انشاءاللہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، بچیوں کو حافظات بنائیں گے انشاءاللہ، اور عالمات بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو بچیوں کے مدرسے چل رہے ہیں ان کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ، جان مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔
اور اپنے چہرے پر سنت رسول سجائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں میں بھی سنت رسول لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھروں میں بھی پردے کو رواج دیں گے انشاءاللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے آج سے نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔